بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے کورس یعنی ترجمہ قرآن ڈپلومہ میں میں محمد شعیب صدیقی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم انشاءاللہ آج پہلا سبق پڑھیں گے اور ہم اس میں بات کریں گے معرفہ اور نکرہ کے متعلق۔ ٹھیک ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو قرآن کریم میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال ہونے سے ہمیں کیا قرآن کے مفہوم اور معانی سمجھ آتے ہیں، یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھیے، 3 باتیں ہم جانیں گے۔ اس میں پہلی بات ہے کہ معرفہ کوئی بھی خاص نام ہو، خواہ جگہ ہو یا چیز ہو، جیسے اسما، کعبہ، قرآن، یہ خاص ہیں، یہ معرفہ ہیں۔ یعنی ہر جو اسما ہے ایک لڑکی کا نام ہے، ہم ہر لڑکی کو اسما نہیں کہہ سکتے، ہر گھر کو ہم کعبہ نہیں کہہ سکتے، کعبہ وہی ایک خاص گھر ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے خاص، ہر کتاب کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ اور قرآن کریم میں معرفہ کا بے شمار استعمال ہوا ہے اور آگے چل کے ہم اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، نکرہ، اس کے اپوزٹ، اس کے مد مقابل نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ کوئی بھی عام چیز، جیسے قدیم، پرانا، اولڈ پرانا ہوتا ہے نا۔ اب جو پرانا ہے وہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کے سامنے لفظ بولا پرانا، آپ نے اس سے پوچھا کہ پرانا کیا، وٹ، پرانا کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، پرانا گھر ہے، پرانا شہر ہے، پرانا رجسٹر ہے، کیا چیز پرانی ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ ایسے ہی رجل، مرد۔ اب مرد، رجل، ہم نے ایک لفظ سنا رجل، مرد۔ اب مرد کون سا؟ ہمارے سامنے کسی نے کوئی لفظ بولا، ایک مرد آیا، ہم نے اس سے پوچھا کون سا مرد آیا؟ ہو از دیٹ؟ وہ کون تھا؟ کون مرد تھا وہ؟ تو اب ہمیں کوئی خاص، اس نے جب رجل کا لفظ بولا کوئی خاص سمجھ نہیں آیا، اتنا سمجھ آیا کوئی مرد تھا، لیکن ہو از دیٹ؟ وہ کون تھا یا کون ہے وہ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے دوسری بات، یہ جو نکرہ لفظ ہوتا ہے اس کو معرفہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آپشن ہے اس میں۔ کیا آپشن ہے؟ کہ اسم نکرہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں آپ ال یعنی الف اور لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ اس کی اگزامپل دیکھیے، جیسے الکتاب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ معرف کا مطلب ہے جس کو معرفہ بنایا گیا ہو، باللام کا مطلب ہے لام کے ساتھ، یعنی الف اور لام کے ساتھ جس کو معرفہ بنایا گیا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو اہل عرب کی اصطلاح میں، عرب کی زبان میں اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے اس کی اگزامپل دیکھیے، الکتاب، اب الکتاب ایک خاص کتاب ہے، یعنی کوئی عام کتاب نہیں ہوگی۔ اگر صرف لفظ کتاب ہوتا تو اس سے کتاب، کون سی کتاب؟ کوئی بھی کتاب مراد لی جا سکتی تھی، لیکن الف لام لگایا ہے اس کے اوپر، تو اب اس سے مراد کوئی خاص کتاب ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہے کہ وہ کس کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے، یا لسنر جو بیٹھا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ یہ کس کتاب کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی تیسری بات جانیے کہ جو نکرہ ہوتا ہے اکثر تنوین اس کی علامت ہوتی ہے، یعنی نکرہ کے اوپر اکثر تنوین ہوتی ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معرف باللام یعنی جس لفظ پہ الف لام ہوتا ہے اس پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑے بڑے دیوان ہوں، عربی کے شاعری کی کتابیں ہوں، آپ کوئی قرآن کریم کو بھی پورا دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، ہر کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں غور و فکر کیجئے، آپ کو کہیں پہ بھی ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ اس پہ الف لام بھی داخل ہو اور اس پہ تنوین بھی آئی ہوئی ہو۔ یعنی الف لام اور تنوین آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ گاٹ اٹ؟ اگلی بات دیکھیے، اب ہم تمرین تھوڑی سی کریں گے۔
بہت آسان ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. احمد نبی، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نبی ہے. اب احمد یہ معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے احمد. ان کو محمد کہتے تھے، احمد کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا نام ہے. احمد نبی، احمد نبی. اب اس میں جو نبی ہے وہ عام ہے، نبی تو بہت سارے آئے تھے. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایک لفظ بولا میں نے نبی، اب اس نبی سے کون سے نبی مراد ہیں؟ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی خاص نبی سمجھ نہیں ہے، لہٰذا احمد معرفہ ہے اور نبی نکرہ ہے. ایسے ہی اللہ کریم، اللہ تعالیٰ سخی ہیں. اللہ تعالیٰ، اب اللہ یہ تو معرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. کریم سخی، سخی تو لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی سخاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی کریم کہا جا سکتا ہے. تو سخی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ معرفہ ہے، کریم یہ نکرہ ہے. آگے زید صالح، زید نیک ہے. زید معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص آدمی کا نام ہے، ہر آدمی کو زید نہیں کہتے. صالح نیک، نیک تو کوئی ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے، یعنی مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، بچہ ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیک ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم، یہ جو صالح ہے اس کو ہم کیا، اس کو صالح کو ہم نکرہ پڑھیں گے. آگے ہے اسمۃ مہذبۃ، اسما تہذیب یافتہ لڑکی ہے. اسما، اب اس میں اسما معرفہ ہے، مہذبۃ نکرہ ہے. کیوں؟ اسما خاص لڑکی کا نام ہے، مہذبۃ عام ہے، کوئی بھی تہذیب یافتہ تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں. الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے، یہاں کتاب خاص مراد ہے جو پرانی کتاب ہے. تو الکتاب کے اوپر چونکہ الف لام کتاب پہ داخل ہے، یہ معرفہ ہے، اور قدیم نکرہ ہے. ایسے ہی الدواء نافع، دوا نفع مند ہے. الغلام کاذب، بچہ جھوٹ بولتا ہے. الطعام لذیذ، کھانا مزیدار ہے. الولد غبی، لڑکا کند ذہن ہے، یعنی ذہن اس کا کم ہے. تو یہ میں نے نیچے والے جو 4 جملے ہیں یہ آپ پہ چھوڑ دیے ہیں، آپ نے ان میں غور کرنا ہے کہ کون سا معرفہ ہے اور کون سا نکرہ ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى. اس میں جو آیت مبارکہ ہے ہم نے معرفہ دیکھنا ہے، ہم نے معرفہ دیکھنا ہے. تو معرفہ میں دیکھیے، اس کا پہلے میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھے ہوئے ہوں. لتجزا، تاکہ بدلا دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، بما تسعى، جو اس نے کیا، جو کچھ اس نے کوشش کی اس کا اس کو بدلا دیا جائے. اس لیے میں قیامت قائم کروں گا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے الساعۃ، اس پہ الف لام داخل ہے، اور قیامت اس کے مطلب کیا ہے؟ قیامت. اب قیامت اس کا مطلب ہے تو اس کا قیامت تو خاص ہے، قیامت تو خاص ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے. تو ہر وقت کو ہم قیامت نہیں کہہ سکتے، وہ ایک خاص وقت ہے. ٹھیک ہے. اس کے متعلق یہ الساعہ الف لام داخل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معرفہ استعمال فرمایا ہے. اسی طرح ہم اگلی آیت مبارکہ بھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے،
ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا اللہ تعالیٰ نے من بعد ضعف، ضعف کے بعد کمزوری کے بعد قوت والا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر بنایا بعد قوت کے یعنی قوت طاقت والا ہونے کے بعد پھر ضعیف بنا دیا. وشیبہ، اور بوڑھا. یخلق، پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے اللہ، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، یہ خاص ذات کا نام ہے، یہ معرفہ ہے. اچھا ضعفن، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی تنوین ہے. ضعف کمزور ہونا کسی کے لیے بھی ہے، عورت بھی کمزور ہو سکتی ہے، مرد بھی کمزور ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نکرہ، عام مراد ہے اس سے. آگے ضعفن، پھر ایسے ہی لفظ نکرہ ہے. قوتن، طاقت والا ہونا، یہ طاقت بھی مرد کے لیے بھی ہوتی ہے، اور کوئی بچہ بھی طاقتور ہوتا ہے، کوئی عورت بھی طاقتور ہوتی ہے، یعنی طاقت والی صفت کسی میں بھی ہو سکتی ہے. آگے دیکھیے پھر وہی قوت ضعفا، تو یہ دونوں نکرہ ہے. شیبہ، یہ بھی نکرہ ہے. کیسے کہ بوڑھا ہونا، کوئی بھی مرد بھی بوڑھے ہوتے ہیں، عورت بھی بوڑھی ہوتی ہے، مطلب ہر چیز کو شیبہ اصل عروج سے پھر زوال کی طرف آنا، تو وہ کسی چیز کو بھی ہوتا ہے، عروج سے زوال کسی بھی چیز کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے العلیم القدیر، ان پہ الف لام بھی داخل ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ معرفہ ہے کیونکہ ان پہ الف لام داخل ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس طرح اور ایک آیت مبارکہ لیتے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنلقی، ہم ڈال دیں گے، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا. اب قلوب الذین، کون سے لوگ؟ ان لوگوں کے دل. اللہ نے آگے مینشن کیا ہے کافرو، جو کافر، جنہوں نے کفر کیا، یعنی تو یہاں قلوب الذین خاص لوگوں کے دل ہیں، ہر آدمی کے دل نہیں بلکہ خاص کافروں کے دل کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے یہاں قلوب الذین معرفہ ہے. آگے فرمایا الرعب، کیا ڈال دوں گا؟ رعب. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام داخل کیا ہے رعب پہ، یوں نہیں فرمایا کافرو رعبن، یعنی عام روب نہیں ہوگا، خاص روب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی دلوں میں نازل ہوگا، ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. کیسے، کیوں ڈالیں گے؟ فرمایا اس کی علت، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے. بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب یہاں پہ لفظ اللہ دیکھیں، میں نے جو ریڈ کلر میں مینشن کیا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے. کیا فرمایا؟ ما لم ينزل به سلطانہ، وہ یعنی جنہوں نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کس طرح سے؟ معلوم، جو کچھ اتارا گیا ہے ان کے پاس، سلطانہ قرآن، یعنی دلیل ان کے پاس جو نازل ہوئی ہے، اتاری گئی ہے، آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے شرک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. تو سلطانہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے اور یہ نکرہ ہے. اور آگے فرمایا ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام داخل کیا ہے نار کے اوپر، تو کوئی عام آگ مراد نہیں ہے بلکہ ایک خاص آگ مراد ہے. اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گفتگو کو کیسے فصیح و بلیغ بنایا ہے کہ اور کوئی آگ مراد نہیں ہے بلکہ ایک خاص جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے، ان کا ٹھکانہ ہے. وہ بئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ مثوى الظالمین، ظالمین کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب مثوى الظالمین، وہ ٹھکانہ جو ہے وہی آگ، یہ خاص ہے نا، چونکہ آگ خاص ہے تو مثوى وہ ٹھکانہ اسی کی بات ہو رہی ہے نا. تو فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ آپ کا آج کا سبق ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.